بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ وفاقی بجٹ آنے کے قریب ہے، بہت سے سیمینار وغیرہ شروع ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ نیشن کی توجہ کسی اور طرف لگتی ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر میکرو لیول پہ بھی اور کس طرح واٹ آر دا پاتھ ویز تھوڑی سی ڈسکشن کی جائے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک ان ٹچ ہیں، اور انہوں نے پھر وہی 2-3 کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ اپنی دہرائی ہیں، اور آئی ایم ایف کے بغیر بجٹ دینا جو ہے وہ پاسبل لگتا نہیں۔ ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ انفارمیشن کہیں سے آ رہی ہے کہ فارن کرنسی کمپوننٹ جو ہے وہ ابھی تک فنڈڈ نہیں ہے، اور اگر فنڈڈ نہیں ہے تو پی ایس ڈی پی کا بھی کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہے بہت سے پروجیکٹ چلتے ہیں۔ اس سارے پہ بات کرتے ہیں کہ واٹ آر دا پاتھ ویز اور ریئلٹی میں آگے کیا ہو سکتا ہے اور امپلیکیشن اس کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا بتائیں، یہ جو 2-3 چیزیں میں نے بتائی اس کی کس طرح آگے سے؟ طاہر، پہلے تو ناظرین کے لیے فارن کرنٹ فنڈڈ کمپوننٹ یہ ہوتا کیا ہے؟ تو بیسکلی جتنا بھی ریونیو وفاقی حکومت اکٹھا کرتی ہے روپوں میں، وہ فیڈرل ڈویزیبل پول کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس ڈویزیبل پول میں سے صوبوں کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ان کا جو شیئر ہے وہ این ایف سی کے مطابق وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد وفاقی حکومت کے پاس بڑی مشکل سے اتنی رقم ہوتی ہے کہ وہ قرضوں کی ادائیگی جو ہے وہ کر سکے، اور جو ہی وہ قرضوں کی ادائیگی اور ڈیٹ سروسنگ وغیرہ ہوتا ہے تو باقی تمام کمپوننٹ جو اس کے لیے پھر دوبارہ سے نئے قرضے لینے پڑ رہے ہوئے۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایٹ لیسٹ اس میں سے 2 کمپوننٹ نکل جاتے تھے، قرضوں کی ادائیگی اور پاکستان کے سیکورٹی کے ایکسپینڈیچر جو تھے ڈیفنس بجٹ۔ اب وہ ڈیفنس بجٹ بھی اس سے نہیں نکلتا، اب صرف قرضوں کی ادائیگی ہوتی ہے، اور باقی ہر چیز جو ہے اس کے لیے ادھار لینا پڑتا ہے۔ اور یہ ادھار 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو کہ لوکل یہاں سے موبلائز کرتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے جس کو کہ فارن فنڈڈ کمپوننٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، وہ گرانٹ ہو، وہ لون ہو۔ تو یہ ہے جو فارن فنڈڈ کمپوننٹ۔ اب فارن فنڈڈ کمپوننٹ کب آتا ہے؟ فارن فنڈڈ کمپوننٹ اس وقت آتا ہے جب کہ اکانومی جو ہے وہ اس حالت میں ہو کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں، جو پارٹنر کنٹریز ہیں، ان کو آپ کی کریڈٹ وردینس پہ یقین ہو۔ لیکن یہاں پہ آپ 2 طرح کی انسٹیبلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، ایک اکنامک انسٹیبلٹی، دوسری پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ تو اس ملک کو قرضہ دیتے ہوئے بھی جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں اور ملٹی لیٹرل، وہ ہچکچا رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ورلڈ بینک جو تھا وہ ایک رائز پروگرام تھا جو سسٹینیبل اکانومی کے لیے، ریزیلینس انفراسٹرکچر کا، اور $450 ملین جو بالکل پاکستان حکومت نے تمام چیزیں پوری کر دیں، لیکن اینڈ پہ ورلڈ بینک نے اس کو اپروو نہیں کیا، کیونکہ ورلڈ بینک کو اس کو اپنے ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے لے کے جانا ہے، اور ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ تبھی اس کو اپروو کرے گا اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ پروگرام آن ٹریک ہو۔ تو اس طرح کے اس وقت ایشوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس بجٹ میکنگ میں۔ اچھا، ایک ہے تو ٹینجنٹ پہ سوال میں سوچا تھا بعد میں پوچھوں، لیکن میں پہلے پوچھ لیتا ہوں، پھر دوبارہ اسی ٹریک پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بڑا چلتا ہوا آ رہا تھا، ایک طرح کا کلیشے تھا یا ریفلیکشن تھی 18ویں امینڈمنٹ پہ، وہ کہا جا رہا تھا کہ جو ڈیفنس ہے ڈیفنس بجٹ جو ہے، اور دوسرا جو پروونشل لونز ہیں جو ہیں ان کی ادائیگیاں جو ہیں وہ چارج کیے جائیں صوبوں سے۔ این ایف سی میں تو پیسے دے دیے جائیں، بٹ بجٹ آئٹم کے طور پہ ڈالے، جیسے ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے وہ جا کے وہ پی ایس ڈی پی پروونش ان سے چارج کیا جائے۔ تو سنیں اس پہ بجٹ کے دوران کافی عرصے پہلے میری کسی سے ملاقات کہ اس پہ شاید کچھ بات چیت اس پہ کچھ ہو رہا ہے کہ اس پہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی سین تجویز ہے جس کے پراز ہیں لیکن اس کے کونز بھی ہیں، اور وہ تبھی اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے جبکہ پارلیمنٹ میں اس طرح کا ماحول ہو کہ اس پہ ٹریری بینچز اور اپوزیشن بینچز وہ اس پہ بات کر سکے، تاکہ یہ تجویز کسی کنٹروورسی کی نظر نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس پہ ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے، اور اس کے پراز اور کونز جو ہیں ان کو
دیکھا جانا چاہیے. اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو نہیں چاہیے دیکھیے, لیکن اس کے پراز اینڈ گورنمنٹ میں بھی ہے نا, سندھ گورنمنٹ جو ہے فیڈرل میں پراز ہے. اینڈ کانس پہ ڈسکشن ہونا تو ضروری ہے نا, وہ تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن اس کے جو پراز اینڈ کانس بجٹ میں آپ سمجھتے نہیں ہے اس دفعہ؟ میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز تو یہ تو پھر ہیوج لائبلٹی ہے, یہ تو آئی ایم ایف سے بھی پوری نہیں ہونے لگی. یہی تو وجہ ہے کہ اس وقت جو 2-3 سینیریو ہیں بجٹ کے, جو وفاقی بجٹ 23-24 ہے, اس کے ایک سینیریو تو یہ ہے کہ پاکستان ورسٹ کیس سینیریو جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان آئی ایم ایف سے نا امید ہو جائے, آئی ایم ایف پاکستان سے نا امید ہو جائے, اور حکومت جو ہے ایک بڑا عوام دوست الیکشن بجٹ جو ہے, جو کہ حقیقت سے بالکل دور ہو, اس طرح کا ایک بجٹ جو ہے وہ دے دے, جس پہ کہ بعد میں عمل درآمد کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو جائے. اور بجٹ ہوتا کیا ہے, یہ نمبرز کا گورکھ دھندا ہے نا. آپ اس میں اپنے اخراجات جو ہیں وہ کم کر کے دکھا دیں, آمدنی جو ہے متوقع آمدنی وہ بڑھا کے دکھا دیں, تو ظاہر ہے آپ کا بجٹ فورن. تو یہ ایک سینیریو ہے, لیکن یہ ورسٹ کیس سینیریو ہے, اور میرا نہیں خیال کہ حکومت اس طرف جانا چاہے گی کہ ایک ایسا بجٹ دے جس پہ کہ کل کو اگر اسی کو دوبارہ حکومت بنانے کا موقع ملے تو اس کو وہ امپلیمنٹ نہ کر سکے, یا یہ اس طرح کا ایک غیر حقیقی بجٹ پیش کر کے بعد میں اس کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. جو دوسرا سینیریو ہے اور جو لائکلی سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اور آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ جو ہے وہ پس پردہ جاری رہے. حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے ایک بجٹ بنا رہی ہو جو کہ کافی ریئلسٹک بجٹ ہو, جس میں کہ نظر آ رہا ہو کہ کوئی بہت لمبے چوڑے جو ہیں پری الیکشن ڈیسیژن جو ہے وہ نہیں لیے جا سکتے, اور اس طرح کا بجٹ جو ہے جس کو کہ بعد میں رول آؤٹ کیا جائے اور یہ پروگرام کمپلیٹ کیا جائے 30 جون کو. اور جو تیسرا سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لمبو میں رہے, بجٹ جیسا بھی ہو, لیکن ایک ٹیکنیکل گورنمنٹ جو کہ کیئر ٹیکر آ رہی ہو, وہ آتے ہی پھر اس بجٹ کو ریڈو کرے, جو کہ ایک لیکن ریڈو کیا کریں گے, میں اس ریڈو میں یہ کریں گے کہ اس میں پھر وہ ایک پرائر کنڈیشن بجٹ ہوگا, تو وہ تمام چیزیں جو کہ اس پروگرام کی نہیں پوری ہو سکی وہ ساری کی ساری پھر اس کا حصہ بنیں گی. اس میں پھر ایک ایکسپینڈیچر سائڈ کو بھی کرٹیل کرنا پڑے گا. ابھی تک کا جو ہے فوکس وہ آپ کا ہے ریونیو سائڈ پہ, لیکن ایکسپینڈیچر سائڈ, ہاں تو لیکن ریونیو سائڈ کے ساتھ ساتھ ایکسپینڈیچر سائڈ کو بھی پھر اس میں کرٹیل کرنا پڑے گا. اور بہت سی جو نہیں, میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ پاسبل وہ ٹھیک ہے, یہ تو ہے نا کہ یہ 3 کر لیں گے, تینوں میں سے کوئی بھی مشکل مجھے اس لیے, آپ دیکھیں پٹرولیم پروڈکٹ آپ نے امپورٹ کرنے, $300 کا جو 312-15 کا جو بھی ہے کرنے کا کتنا کام, 290 پہ آ جائے گا. 290 روپے دے کے $1 خریدنا پڑے گا. اگر $70 پہ بھی بیرل کی پرائس ہے, اور جو پاکستان کا ملین ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے آپ امیجن کریں کہ 10 بلین یا 12 بلین ڈالر کے لیے کتنے روپے چاہیے. 6-7 ہزار جو ہے ابھی 6-7 ٹریلین مصیبت پڑی ہوئی نہیں ہو رہا. 9 ٹریلین تک اگر یہ لے جائیں تو وہ بھی مجھے لگتا ہے امپاسبل ہے فزیکل سائڈ. تو یہ جو صرف پیٹرولیم کے ایک پروڈکٹ کو آپ گندم اچھی ہو گئی ہے یہ جو ہو گئے, تو یہ تو آپ کو 10-11 ٹریلین کا ریونیو یہ تو امپاسبل ہے. کہاں سے کریں گے؟ دیکھو ریونیو سائڈ نامینل ٹرمز میں پوری ہو جائے گی کرنسی ڈیپریسیشن کی وجہ سے اور انفلیشن کی وجہ سے. نامینل ٹرمز میں, ریئل ٹرمز میں نہیں, لیکن نامینل ٹرمز میں ریونیو جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت کر لی جائے تو ریونیو سائڈ میچ کر جاتی ہے. اصل ایشو جو آتا ہے وہ ہے کہ ریونیو کا ایک میجر چنک آپ کا امپورٹ کی سطح پہ ہی آپ اچیو کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک سگنیفیکنٹ پورشن ریونیو کا کسٹم ڈیوٹیز کا وہ کم ہو جائے گا. اور اگر آپ کا یہ ڈالرز نہیں ہے اور ایلسیز جو ہیں وہ نہیں کھل رہی اور امپورٹ جو ہے وہ کرٹیلڈ ہے, تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ریونیو کو ہٹ پڑے گی. ادروائز اگر امپورٹس جو ہیں وہ ریگولرلی آ رہی ہوں تو پھر میرا خیال ہے کہ جس طریقے کی ڈیپریسیشن ہوئی ہے, جس طریقے کی انفلیشن چل رہی ہے, تو ان نامینل ٹرمز یہ ریونیو حاصل کرنا, یعنی آپ اس کو ڈالرز کی شکل میں دیکھ لیں نا کہ ڈالرز کی شکل میں جو ریونیو آپ پچھلے سال تک لے رہے تھے, اب روپے کی ڈیپریسیشن کے بعد اگر وہ ڈالر ٹرم میں وہی رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ ریونیو اچیو کرنا تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں. نامینل ٹرم میں تو ہے, مطلب
5% انفلیشن تو کوئی بھی ایڈ نہیں کر سکتا نا ریئل کرنے کے چکر میں, اس کو چھوڑ بھی دیں. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ریز جس وقت کریں گے لوگوں کی انکم, اور انفلیشن بھی تو نامینل ٹرمز میں ہی ہے نا, سیلری انکریز بھی نامینل ٹرم میں, تو وہ کہاں سے ہوگا؟ اور جو دوسرے اب یہ نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے, میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا, وہ ہیٹر بیچنے والا وہ بھی سلمپ ہوگا سارا کرنے کے لیے. یہ سارے سینیریو کو دیکھ کے آئی ایم ایف یہ سمجھتا ہے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ کچھ کوئی دو رائے ہے نہیں, آئی ایم ایف ہو یا نہ ہو, ہاں بالکل, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر آپ کی جو انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہے وہ اس پہ سوال. انٹرنیشنل ایکسیپٹنس کو بھی چھوڑ دیں, آئی ایم ایف کے جو تھنکنگ ہے, آپ کو ڈیولپمنٹ پارٹنر سے پیسے چاہیے, آپ کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ریمیٹنسز, تو وہ چاہیے. یہ دو چیزوں کے بغیر اور کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. تو اس کے وہ تو جب تک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو نظر نہیں آتی. لیکن سیاسی استحکام تو بہت ضروری ہے, اور اس سیاسی استحکام کی طرف ہم جتنی جلدی کوشش شروع کر دیں وہ اتنا ہی پاکستان کے مفاد میں ہوگا. یہ معیشت ہے تو سیاست ہے, یہ معیشت ہے تو ملک ہے. ظاہر ہے, تو ظاہر ہے کہ اس معیشت کے لیے ہی تو وہ آپ جو کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے جب کہا کہ ہندوز آر انکوریجیبل, وہ 37 کے ولو بھائی پٹیل میں جو انہوں نے کیا اس الیکشن کے بعد ہی تھا نا, کہ لیاقت علی خان وزیر خزانہ اور فنڈ نہیں تھے, صوبوں کو نہیں تھے دے رہے جہاں ان کی گورنمنٹ تھی, اس کے بعد ہی, بلکہ پاکستان بنا ہی اس کے بعد, اس ہائی ہینڈیڈنس کے بعد. تو وہ بات آپ کی بالکل درست ہے, معیشت ہی ہے یہ, اٹ واز دا بیک. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو بڑا مشکل لگتی ہے آتی ہوئی اس کے, اور تو بجٹ جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کہ گورنمنٹ کس طرح کرے گی. خیر آپ کے پاس بھی مجھے پتہ ہے اس کا, تو یہ وہ ہے, ہمیں کیا پتہ ہے کس طرح ہوگا, لیکن دعائی کر سکتے ہیں. ایک آخری کوشچن میں پوچھتا ہوں کہ جو ویجز ہیں, اگر حکومت کیونکہ پریپیئر کر رہی ہے, 111 ارب انہوں نے بی ایم این ایس کو بھی دیے ڈیولپمنٹ فنڈ میں الیکشن کے چکر میں, تو ویجز حکومت کے جو لوگ ہیں ان کی تو یہ بڑھائیں گے کچھ نہ کچھ. آئیڈیلی نہیں بڑھانی چاہیے ہمیں اپنے, لیکن بڑھائیں گے اس وقت آسٹریٹی, یعنی مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑا تو اس سے پھر انفلیشن ہو جائے گی. یہ عوام کے لیے بھی بہت مشکل ہے, یہ حکومت کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اس چیز کو ہضم کرنا. لیکن جو اس وقت آپ کی معیشت کے حالات ہیں اس میں ایک ایک روپیہ جو ہے بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں ملک میں, تو سیاسی استحکام آ بھی جاتا ہے. تو کم از کم یہ والا جو مالی سال جو شروع ہونے والا ہے اس پہ میں اسٹیگفلیشن اور ریسیشن جاتی ہوئی نہیں دیکھ رہا ہوں. تو اگلے 2-3 سال نہیں جاتی. اور ظاہر ہے کہ جب آپ اسٹیگفلیشن میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے تمام وسائل جو ہیں بہت سوچ سمجھ کے ان کو خرچ کرنے چاہیے. چلیں جی, اللہ دعائی کر سکتے ہیں. بہت سے سوالات ایسے ہیں جس کا کسی کے پاس بھی جواب نہیں ہے. ظاہر آپ کے پاس نہیں ہے, میرے کسی کے پاس نہیں ہے. تو جیسے کہ آپ نے سنا کہ لیٹس کیپ یور فنگرز کراسڈ, اور دیکھتے ہیں کہ قدرت کیا کرتی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.